نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد کیا ہے؟ حکمہ. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو علوم درکار ہیں، سب سے پہلا علم کیا؟ حدیث. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ حدیث کو دیکھنا ہے. حدیث قرآن کو سمجھنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. ہم نے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے 70 سے زیادہ آیات میں ڈائریکٹلی بندوں کو کیا کہا؟ نماز پڑھنی ہے. سب کو پتہ ہے نا. جس میں ہمارا ایک دفعہ کہا تھا 700 آیات میں 70 لکھا ہوتے، شاید غلطی سے کسی نے لکھتے ہوئے ایک زیرو اور ڈال دیا. یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان، کلیریکل مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو 70 آیات میں، کتنی آیات میں؟ ویسے تو ایک آیت بھی کافی تھی، 70 آیات بہت زیادہ ہے. اچھا، اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی قرآن مجید میں نہیں ہے. کون سی نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے قرآن مجید میں نہیں ہے. کون سے نماز کے کتنے فرائض ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے. کتنی سنتیں قرآن مجید میں، یا میں کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے. اس سے کیا ثابت ہو؟ قرآن سمجھنے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ قرآن کے الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، تلاوت. پھر قرآن کے الفاظ کی تعلیم، معنی. تیسرا کیا ہے؟ جو اس کے امدادی علوم جتنے بھی ہیں، سب سے بڑا اور مستند ترین امدادی علم کیا ہے؟ حدیث کا ہونا. بعض لوگوں نے یہ صرف قرآن کافی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا، اور پھر تیسرا، کوئی بندہ قرآن کے الفاظ بھی ٹھیک پڑھتا ہے، تعلیم بھی ہے، حدیث بھی سیکھ لی ہے، لیکن یہ کب فائدہ دیں گے؟ جب دل صاف ہوگا. اللہ نے نبی کو کیا کہا ہے؟ آپ نے قرآن کے الفاظ کی بھی تعلیم دینی ہے، پھر ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا تزکیہ کرنا ہے. ان کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل صاف کرنا. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، بغض، غیبت، چغلی، گناہ کرنے سے یہ ساری بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دل میں آتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، نہیں کیا کہتے ہیں؟ بس یہ ہم نے قرآن کے الفاظ پر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں گے. نیک لوگوں کی مجالس، صحبت کا اثر یاد رکھیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی. صحبت کا کیسا اثر ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کب بنے؟ جب نبی کی صحبت میں بیٹھے نا بھائیو. صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا.